جی السلام علیکم، نام فیصل، پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو بھی کام کرتی ہیں امپیکٹفل کرتی ہیں، سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی ہیں۔ مدیحہ افتخار، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ گڈ ٹو سی یو۔ آپ نے بہت اچھا کلر پہنا ہوا ہے اور ہمارے گرے کے اوپر آپ کا جو یہ پینک ہے بڑا پراپ اپ ہو رہا ہے۔ پاپ اپ ہو رہا ہے نا، بس یہی چاہیے، پاپ اپ ہونا چاہیے ہر جگہ بھی، ہاں ہر جگہ کام میں بھی پاپ اپ ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، تو کام میں بھی آپ چھائی ہوئی ہیں بیبی باجی کی سائرہ، تو اب آپ کو تو لوگ باہر سائرہ زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ نے دھوم مچا دی، کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ بہت اچھا رہا، بہت مزہ آیا بیبی باجی کی ٹیم کے ساتھ کام کر کے۔ آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنا زیادہ، یہ تو آئیڈیا تھا کہ بیبی باجی پارٹ 1 بہت ہٹ ہوا ہے، سیکنڈ کا اتنا سیکول ہٹ ہوگا یہ آئیڈیا نہیں تھا، بٹ اٹ وینٹ سو ویل۔ رسپانس اچھا ہے۔ اچھا، جب باہر آپ کو لوگ سائرہ کے نام سے پکار رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے یار میں نے اپنے رول سے جسٹیفیکیشن کی ہے؟ آف کورس لگتا ہے، آف کورس لگتا ہے۔ اب تو خیر مجھے 2 ناموں سے پکارے ہیں، اٹس تحریم ایز ویل، کیونکہ غیر بھی بہت ہٹ ہوا۔ غیر کا بھی آپ کا وہ، اچھا یہ نیگیٹو رول آپ کے کیوں، مطلب کیا آپ خود دے لیتی ہیں یا اب تو پرسنالٹی میں ایسا نہیں صبح اٹھتی ہیں سوچتی ہیں نیگیٹو جانا ہے؟ ہاں، آئی چوز وائلنس ٹوڈے۔ نہیں، سو بیسکلی ایک تو گیپ اتنا تھا، پہلے میں نے سارے پازیٹیو کیریکٹرز ہی کیے ہوئے تھے، تو سب کو پتا تھا کہ مدیحہ سے روتی دھوتی مدیحہ ہی ہے فار ایور، ان کے مائنڈ میں ایک اسٹیمپ لگ گئی تھی۔ تو ابھی جب کم بیک تھا تو آئی واز لائک کہ نہیں یار کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے، پھر پازیٹیو میں آیا تو وہ اتنا اسٹرانگ کم بیک نہیں ہوتا جو نیگیٹو کا ہوتا ہے۔ اچھا، نیگیٹو کا کم بیک اسٹرانگ۔ اچھا، قوم کیا نیگیٹو کیریکٹر زیادہ دیکھتی ہیں؟ مجھے تو اب لگ رہا ہے ریئل لائف میں سب بڑے نیگیٹو نہیں ہو گئے؟ بہت ہو گئے، ہمارا ملک نیگیٹو ہو چکا ہوا ہے، اب کیا میں اس پہ بات کروں، پھر دکھی بات ہو گئی ہے۔ یہ کیا ہوا کیا؟ ویسے مجھے بڑا اس میں میرا انٹرسٹ ہے، یہ نیگیٹیوٹی کے اندر یہ کیا ہوا کیا ہے، یہ بتائیں مجھے۔ جنرلی میں جب دیکھتی ہوں پاکستان میں، بیکاز آئی ڈونٹ لیو ہیئر اینی مور، آئی لیو ان دبئی، تو آپ ڈفرینس تو دیکھ لیتے ہیں نا دونوں کنٹریز کا۔ کہاں کمپیریزن کر رہی ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی، آپ لوگ ہمیں ویزے نہیں دے رہے، ہم لوگ ویزا مانگ رہے ہوتے ہیں پہلے 2 گھنٹے نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دے رہے ویسے؟ کیونکہ وہاں جا کے بھیک مانگنی شروع کرتے ہیں جب سڑکوں پہ، تو کیا کریں گے؟ ان کی غلطی تو نہیں ہے نا یار، انہوں نے ہمارے ویزے، حالانکہ یہ ویزا ہمارا 2 گھنٹے میں آ جاتا تھا، اب بھیجو تو واپس پھر نہیں آتا، مطلب جاتا اسپیڈ سے پھر واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتا، کینسل ہو کر آتا ہے کہ نہیں دینا۔ سوچیں ہمیں اب دبئی کا ویزا بھی کینسل ہو جاتا ہے، مطلب امیجن دبئی، میں یہ حیران، حالانکہ جو ہمیں کہتے رہے آ جاؤ بھائی، ہم آتے کیوں نہیں تم لوگ اس طرف آ جاؤ، ابھی بھی کم ٹو دبئی اب نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہے پاکستانی پلیز ڈونٹ کم ٹو دبئی، بٹ اٹس سیڈ، سم ٹائمز اٹس سیڈ، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا ہم پاکستان سے ہیں تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں۔ مطلب آپ کا اتنا ایکسپیرینس رہا، آپ باہر بھی گھومی، ایکسپوجر آپ کا بہت زیادہ ہے، پڑھی لکھی بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایشوز کیا ہیں؟ ہم کیوں نہیں، مطلب تمیز میں کیوں نہیں آ رہے اتنے عرصے سے ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم ایک دوسرے کو بلیم کر رہی ہے، میں آپ کو کروں گی، آپ کسی اور کو کریں گے، کوئی کسی اور کو۔ انڈیویجولی پہلے خود کو تو ٹھیک کر لو، انڈیویجولی نہیں ٹھیک ہو رہے آپ، نہیں آپ کسی بھی اس سے، آپ نچلے طبقے سے لے کے اوپر تک چلے جائیں، سب کوئی اپنے ہی بینیفٹ کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ تو صاف نظر آتا ہے نا۔ آپ ریڈی والے کے جائیں گے وہ بھی 2 نمبری کرے گا، نہیں، یہ جو 2 نمبر ہم لوگ ہیں بیسیکلی یہاں جو جنرلی 2 نمبر ہو چکے ہیں، یہ سارے 2 نمبر دبئی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں ساتھ 1 نمبر کیسے ہو جاتے ہیں؟ تمیز میں ڈنڈا ہے نا وہاں پہ شوتوں کا، ہو ڈنڈا ہے، تو ہمارے ڈنڈے کہاں ہیں؟ ہمارے ڈنڈا پیسے سے چل رہا ہے، آپ پیسہ دے دیں آپ کی چھوٹ ہے، ختم بات، آپ کو زیادہ آگے تک اس پینلٹیز میں نہیں ڈالا جاتا نا، آپ شروع میں ختم ہو جاتا ہے۔ سارا کا سارا نظام اوپر سے نیچے تک سب کرپٹ ہیں، اور ہم سب ڈال کس پہ رہیں کہ حکمران ہمارے کرپٹ ہیں، ہم ان پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں تم لوگ کرپٹ ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی، حکمران تو کہہ رہے ہیں ہم تو ہیں ہی، جیسے کھل کے کر رہے ہیں، جیسی عوام ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے، تو یہ سلسلہ۔ اچھا، آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک چل رہا ہے پاکستان میں؟ تو وہاں دبئی میں تو آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک چلتا ہوگا، یہاں آتی انٹرنیٹ ٹھیک چلا آپ کا؟ ہاں انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے میرا خیال نہیں، یہاں پر پاکستان میں ہاں چلتا ہے، بس صحیح زیادہ دن رہی نہیں ہے پھر یہاں پر میرے خیال میں، مطلب صحیح ہے، ہاں صحیح ہے۔ دیکھیں کیسے بہتری آئے گی اگر ہم سب یہی کرتے رہیں گے، تو یہ مطلب آپ کے خیال میں کچھ آپٹمسٹ ہیں کہ یار ہم بہتری کی طرف جائیں گے ایونچولی؟ مجھے تو نہیں، ابھی فی الحال تو نہیں کچھ نظر آ رہا، نہیں جائیں گے، مجھے لگتا ہے کہ بس اب ٹیک اوور ہی کر لے کوئی کنٹری۔ کون ٹیک اوور کرے؟ ٹھیکے پہ لے لے، ہمیں کوئی لے لے، کوئی ٹھیکے پہ، کوئی ڈنڈے پہ لے لے جو ہماری قوم کو فکس کر لے۔ اچھا، وہ بھی خود چھوڑ چلا جائے گا، وہ کہے گا بھائی تم لوگ اپنی مرضی ہے، تم لوگ رہو، ہمیں تم نہیں چاہیے، ایسا ہوگا؟ ویسے ہمیں کوئی لینا بھی نہیں چاہتا مدیحہ، قسم سے ہم لوگ کہتے ہیں لے لو، ہمیں کوئی گود لے لے، ہمیں کوئی گود بھی لینا نہیں چاہتا، کیوں؟ حرکات اور سکنات ہی نہیں سیٹ ہو رہی ہے ہماری، اور یہ سارا اوپر سے نیچے تک سارا نظام دھرم برم ہوا، کوئی ایسے نہیں۔ اچھا، اگر اسلامی نظام لایا جائے کچھ بہتری آ سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ آ سکتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اسلامی نظام پہ پھر چل نہیں پائیں گے نا، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو چینل پوڈ کاسٹ میں بہت ساری چیزیں ختم کرنی پڑیں گی، پھر وہ اور زیادہ ہو جائے گا، سینسرشپ کا مسئلہ ہو جائے گا، پھر آپ کا میڈیا دب جائے گا، تو بہت ساری چیزیں آپ کو ٹیک کیئر کر کے
کیئرفلی چلنا پڑتا ہے. اور ہمارا ویسے آپ کے خیال میں، آپ پڑھی لکھی بھی ہیں، یہ بینکنگ نظام جو ہوتا ہے یہ اسلامی طریقے سے چلتا ہے ویسے آپ کے خیال میں؟ نہیں چل رہا ہوتا. ہم پھنسے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں. اگر ہم لے بھی آئیں کوئی اسلامی قانون یا اسلامی نفاذ بھی کر دیں تو آپ کے خیال میں وہ نہیں چل پائے گا. ہم بہت بڑے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. خیر جی، ذرا خواتین کی طرف آتے ہیں، کیونکہ خواتین کے لیے بہت زندہ باد مرد آباد کرتی ہیں. آپ کے خیال میں خواتین جو ہے ہماری یہاں پر ہیں تو بڑی موٹیویٹڈ، جتنا مجھے لگا مردوں زیادہ موٹیویٹڈ مجھے خواتین لگتی ہیں اب. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاشرہ ہمارے خواتین کے لیے سیف ہے، جگہ دے رہا ہے کہ آ جائیں جی آپ لوگ بھی اب شان بہ شانہ چلیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے، ابھی میں آپ کے آفس میں انٹر ہوئی تو مجھے ساری خواتین نظر آئی ہیں. ہم تو وومن امپاورمنٹ لیو کرتے ہیں. دیکھیں نا، وومن امپاورمنٹ تو یہیں نظر آ گئی. تو یہ اس سے باہر جب جاتے ہیں تو نظر نہیں آتی نا ہمیں، یہاں سے آفس سے باہر نکلتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب تو ہے، اب تو کافی جگہوں پہ جو ہے وہ خواتین کام بھی کر رہی ہیں. اور اب وہی بات آ جاتی ہے کہ جی ان کی سیلری پیکیجز ایسے نہیں ہیں جو آدمیوں کو دی جاتے تھے. ایکسپیرینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر عورت کا ایکسپیرینس زیادہ تو اس کو بھی وہی سیلری پیکیجز ملتے ہیں. کہاں ملتے ہیں؟ پاکستان میں ہے ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہمارا ملک، کہیں نہ کہیں مینیجبل ہے. مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب وومن امپاورمنٹ پہ کام ہو رہا ہے، عورتیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ وہ زیادہ کام اسکلفل بھی زیادہ ہوتی ہے. عورت بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے، بہت فوکس ہوتی ہے اپنے کام کے اوپر. اس طرح نہیں ادھر ادھر ہو جائے گی یا فون میں لگ جائے گی. نہیں، ایسا نہیں. اس کا کام ہے نا، وہ کر کے جائے گی. اس کو پتہ ہے کہ میری ڈیڈ لائنز ہیں، مجھے ان کو اچیو کرنا ہے. تو جو کمپنیز ہیں وہ کہتی ہیں یار عورت رکھ لو، وہ زیادہ صحیح ہے ہمارے. یار یہ ویسی کون سی کمپنیز ہیں؟ یوزلی ابھی بھی آپ ایوریج دیکھ لیں تو میرے خیال میں 10% عورتیں کام کر رہی ہیں، 90% سارے مرد نظر آ رہے ہیں کمپنیوں میں. مجھے تو اب عورتیں نظر آتی ہیں. ابھی آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ساری دیکھ لیں، ساری لڑکیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں. ہر جگہ چینلز پہ عورتیں بیٹھی ہیں. نہیں، میں اوورآل پاکستان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے میں ابھی اسی ایریا میں گھومی ہوں نا، آل اوور میں. آپ صرف میرے خیال میں ڈی ایچ اے گلیوں میں گھومی ہیں، ڈی ایچ اے کی باتیں کر رہی ہیں آپ شاید. میں ابھی جیسے اسکولز ہیں اس میں ٹیچرز آپ موسٹلی دیکھ سکتے ہیں. آپ کی جو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں اس میں بھی خواتین ہیں جو اچھی پوسٹس پہ بیٹھی ہوئی کام. اچھا، ہمیں 2 ارننگس چاہیے اب. خاتون بھی مرد بھی دونوں کام کریں گے تو بہتری آئے گی پاکستان میں. ہم نے ایک ارننگ بالکل بند کر کے رکھی ہوئی ہے. بالکل مطلب 70% 60% تو خواتین بند ہی ہے نا، گھر پہ ہی ہیں بیچاریاں. ہمیں ان کو نکالنا ہوگا. بالکل نکالنا ہے. اور وہ انسیکیورٹی کیسے ختم ہوگی ان مردوں کی جو باہر؟ ان کی نہیں ختم ہو سکتی. یہ پاکستانی مرد ہیں، ان کی انسیکیورٹیز نہیں ختم ہوتی. یہ براٹ اپ ہی آپ کا ایسا. اگر آپ کے پیرنٹس اس طرح زندگی لے کے چلے تو آپ بھی وہی سیکھیں گے نا، تو آپ آگے بھی وہی کنوے کریں گے. جنریشنز ٹو جنریشنز یہ چلتا آ رہا ہے. اچھا مدیہ، ایک یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے کہ جہاں خواتین گاڑی میں کہیں باہر جا رہی ہوتی ہیں تو اگر اللہ نہ کرے گاڑی لگ جائے ان سے تھوڑا بہت، اگر ایکچوئل سچویشن بھی آ جاتی ہے نا، جینوئن سچویشن بھی آ جاتی ہے تو وہ موب کلچر بڑا جاتا ہے. گاڑی کے اوپر سب چپک جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، بس اتارو اس کو، موبائل لے لو، بیگ لے لو اس کا، یہ پی ہوئی نہیں ہے اس نے. ایسا کیوں؟ اچھا، کچھ میں جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، کرتے ہیں. اور کہیں کہیں نہیں بھی کرتے بلکہ ہیلپ کرتے ہیں. جیسے میری بھی 2-3 دفعہ گاڑی لگی ہے تو وہ ہیلپ کرتے ہیں الٹا. آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، ہم ہینڈل کر رہے ہیں، آپ مت نکلیں باہر. تو انہوں نے پہچان لیا ہوگا آپ کو مے بی. مگر آئی تھنک کہ انسیف، دیکھو پاکستان تو انسیف ہے ہی، جنرلی بھی انسیف ہے. کراچی اٹس سیلف، اگر ہم 9 بجے کے بعد میں سوچوں کہ میں اکیلی ڈرائیو کر کے نکل جاؤں کہیں تو میں نہیں کر سکتی. کراچی میں زیادہ مسئلے ہیں. مجھے لگتا ہے کراچی میں زیادہ مسئلے ایز کمپیئر ٹو لاہور اسلام آباد. سمجھتی ہیں کراچی زیادہ مسئلے مسائل شکار ہے اور آپ 9 بجے کے بعد نہیں نکل سکتی شہر کے اندر؟ مجھے نہیں لگتا، نہ میں نکلتی ہوں. میں ڈرتی ہوں، میں خود ڈرتی ہوں شاید اس لیے. کبھی چھنا وہ موبائل شو اسنیچنگ کلچر میں؟ اچھا، آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ مجھے پھر بھی ڈر لگتا ہے، مجھے پھر بھی ڈر لگتا ہے. ڈر لگتا ہے. آج بھی عورت سیف نہیں فیل کرتی اگر وہ چاہے اپنے بچوں کے ساتھ نکل رہے. نہیں، عورت سیف کہاں فیل کر سکتی ہے اتنی لیٹ نائٹ. اوپر سے آپ کی گاڑی میں شیڈز نہ لگے ہوں، ٹینٹ نہ لگے ہوں تو پورا اندر جھانکیں گے. اچھا، عورت بیٹھی ہوئی ہے، ان کو پورا ایکس رے کرنا ہوگا. اتر کے آپ بازار جائیں گے تو 6 لوگ آپ کو یوں گھور رہے ہوں گے. تو عورت ابھی بھی اس طرح تو سیف نہیں ہے نا. اچھا، بائک پہ ہو، کچھ چیز پہ ہو، تو اگر گاڑی میں لڑکی جا رہی ہے اور وہ بیچاری خود ڈرائیو کر رہی ہے تو پھر تو اس کے پیچھے ہارن، یہ کلچر چلتا رہے گا. اچھا، یہی ساری قوم، میں پھر کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات کی ڈنڈا قوم کر سکتے ہیں ہم سب. میں صرف قوم کی بات نہیں کر رہا. اگر ڈنڈا قانون سخت کر دیا جیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، جس طرح وہاں جا کے ہم بالکل سیدھے ہوتے ہیں دبئی میں، سعودی میں. بالکل ہو سکتے ہیں بھائی. جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، اوور ٹیکنگ اتنی ہوتی ہے، بائکس گھسا رہے ہیں، ان پہ پینلٹیز پڑیں گی، خود ہی ٹھیک ہو جائے. ہم 1 وے کے تھرو کر لیتے ہیں کبھی کبھی. یار کون یو ٹرن لے، یہاں سے 1 وے سے چلے جاتے ہیں. تو ایکسیڈنٹس تو ہو سکتے ہیں نا. ہم بھی غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے نہیں کیا ہوگا، میں نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا. 100 لوگ ایکسیڈنٹ کیا آپ نے؟ نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں کیا میں نے. نہیں، لیکن اس قسم کی حرکتیں کی ہیں، سگنل توڑ دیا، یو ٹرن لے لیا، آف ٹرن لے لیا. اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو کلچر ہے گاڑی سے ڈائریکٹ باہر کچرا پھینکنے والا، کہ جیسے کسی، نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کبھی کیا ہے؟ بچپن میں بہت کیا ہے. بچپن کون سا والا؟ جب چھوٹی، کالج والا بچپن کی بات کر رہی ہیں. جب کالج میں آپ کہیں جا رہی ہوں گی کسی کے ساتھ تو اس وقت آپ نے کر دیا. ہاں، باہر پھینکی چیزیں. یہ غلط ہے. یہ میسج، یہ جو کرنا ہے کہ خالی پلاٹ ہے تو یہ خالی پلاٹ میں پھینکنا از ایزی.
یا بہت نہیں خالی پلاٹ کیا، ابھی یہ ہم ڈی ایچ اے کی بات کر لیتے ہیں کہ خالی پلاٹس پہ انہوں نے وہ ڈسٹ بنس لگائے ہوئے ہیں، لیکن جاتے ہیں لوگ نیچے ہی پھینک کر آ جاتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے جتنا بھی یہ فلڈ کا ہوا تھا، ڈی ایچ اے جو بھر گیا تھا، تو بیکاز آل دا پائپس ور چوکڈ بیکاز آف دا پلاسٹک. اتنا کوڑا، اور کراچی میں آپ جیسے لینڈ کرتے ہیں نا تو کوڑا ہی ہے، بس ویلکم آپ کو کوڑا کرتا ہے ایئرپورٹ کے آگے سے. تو یہ آپ کیا دوسرے ملک اتنے لوگ آتے ہیں، آپ کے ڈپلومیٹس آتے ہیں جو آپ کے ملک میں آتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کچرے میں ہم رہ رہے ہیں اور ہم کچرے میں ہی سانس لے رہے ہیں. ہمارا امیون سسٹم اب اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہم سروائیو کر. صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے اگر ہمارے کو یہ جو باہر چاٹیں کھلائی جاتی ہیں، گول گپے کھلائے جاتے ہیں گندی نالیوں کے اوپر، اچھا ہم لوگ سخت وہی مزے کے ہوتے ہیں. ہم سخت ہو گئے. ہمیں تندور کی روٹیاں ابھی بھی جو جس طرح وہ بنتی ہیں، میرے خیال میں اگر کوئی دیکھ لے تو پھر ہم کھا لیتے ہیں. ہم اندر سے بڑے مضبوط قسم کے لوگ ہیں، ویسے میں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. نہیں، ہمیں نہیں ہوتا. شاید ہم عادی ہو گئے اور آخر میں کچھ پتہ نہیں اچانک کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو وہ معاملات تو اندر چل رہے ہوں گے مدیحہ، کہیں نہ کہیں تو سامنے آتے ہیں. مدیحہ آپ نے کیسے شروع کیا اپنا سلسلہ؟ یہ ایکسیڈنٹ تھا یا بس اتفاق ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آپ کیسے آ گئے اس طرف؟ کیونکہ آپ کے مدر اینڈ فادر جو کام وہ کرتے تھے، بہت امیزنگ کام کرتے تھے وہ لوگ، تو آپ اس طرف کیسے آئیں؟ شاید انہیں کو دیکھ کے، وہ ایجوکیشن سائڈ دیکھ رہے تھے، میں نے کہا نہیں میں انٹرٹینمنٹ سائڈ دیکھنا چاہتی ہوں. تو ان کا یہ تھا کہ بس بچپن بولتے ہاتھ جی وہ کرتے تھے شو، تو وہ ان کی اس کے پیچھے کیا انسپریشن بنی تھی کہ وہ دونوں مل کے کہ بولتے ہاتھ شروع ہوا تھا؟ اس کے پیچھے یہ انسپریشن تھی کہ اس ٹائم پہ بھی اور اس ٹائم پہ بھی ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کا آپ کو پتہ ہے جیسا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک ابھی بھی ٹیبو ہی ہے کہ اگر کوئی ڈیف ہوگا تو اس کو یوں کر کے دیکھیں گے، ہنسیں گے، ایک مذاق. تو اس ٹائم پہ تو ویسی اویئرنیس نہیں تھی، ان کے لیے تو یہ بڑی کوئی نئی چیز ہوتی تھی. کوئی ڈیف بندہ جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے، وہ اشارے میں بات کرے تو کہہ کے لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے، اس طرح کی بہت چیزیں ہوتی تھی. جس کو پھر ابو نے کہا کہ ایسے تو نہیں چل سکتا، اس کے لیے اویئرنیس کے لیے کون سا سیکٹر جو ہے وہ کام آئے گا. تو وہ پی ٹی وی ہی تھا اس وقت، اور پی ٹی وی والوں نے انیشیٹو لیا کہ نہیں یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے اس چیز کو سمجھے. تو بولتے ہیں ہاتھ شروع، اور وہ 18 سال آن ایئر رہا اور لوگوں نے اس سے بہت سیکھا. 18 سال آن ایئر رہا، کتنا امپیکٹ آیا اس سوسائٹی کے اوپر، کتنی چینجز آئی ہوں گی. بہت چینجز آئی ہیں اس کے بعد سے. تو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کو لوگوں نے رسپیکٹ دینی شروع کر دی. اسکولز میں نہیں بچوں کو لیتے تھے، وہ لینا شروع کر دیا، اسکولز بننا شروع ہو گئے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. صرف یہی نہیں کہ صرف بولتے ہاتھ نے اشارے سکھائے ہیں یا ایسے سائن لینگویج جو ماں باپ بچوں کو ذرا پیچھے رکھتے تھے کہ یہ ڈیف ہیں، ان کو سامنے نہیں لے کر آؤ، یہ انہوں نے کمیونیکیشن سٹارٹ کر دی ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس طرح بہت ساری چینجز آئیں. اور اب جو آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ سمپتھائز کرتے ہیں یا ہیلپ کرتے ہیں یا ان کو اچھا سمجھتے ہیں، دیٹس آل بیکاز آف بولتے ہاتھ. وہ نہ ہوتا تو آج بھی ہم شاید اسی جگہ ہی کھڑے ہوتے. مدی جب آپ اس انڈسٹری میں آئی تھی تو آپ کو مشکل ہوئی تھی؟ ایک عام لڑکی تھی نا، آپ جب اس طرف آ رہی تھیں تو یہ مشکل تھی یا پیچھے سے تھا کہ یار مدر اینڈ فادر کہیں کام کر رہے ہیں، پی ٹی وی ہے یہ وہ؟ تو نہیں، مجھے ایک تو کوئی مشکل نہیں ہوئی. دوسرا میرے مدر فادر کون تھے کسی کو نہیں پتا تھا انٹل آئی گاٹ دا پروجیکٹ. اچھا، یہ آپ کی اپنی اسٹرینتھ پہ ہی آپ کو پروجیکٹ ملا تھا اور وہ بڑی ایزیلی مل گیا تھا آپ کو؟ کیونکہ لڑکیوں کو نہیں ملتا یہاں پہ کام. ایزیلی تو نہیں ملا تھا. 500-600 لوگوں کا آڈیشن ہوا تھا. جیو نے کیا تھا، رانا شیخ اس وقت کاسٹنگ کر رہی تھی اپنے ڈرامے کے لیے. تو اسلام آباد آئی تھی. اسلام آباد میں انہوں نے آڈیشنس کیے. انڈیا میں بھی کر چکے تھے یہ لوگ آڈیشنس. اس ٹائم بارڈرز کھلے ہوئے تھے. تو پھر انہوں نے اس کیریکٹر کے لیے سلیکٹ کیا تھا جو مریم کا تھا پارٹیشن میں مین لیڈ. تو جیو نے مجھے لانچ کیا تھا ایکچولی. اور اس کے بعد جب آپ کو کام ملتا رہا تو کسی جگہ آپ کو یہ سچویشن فیل نہیں ہوئی کہ یار میرے کام میں مجھے پرابلم فیل ہو رہی لینے میں کام؟ پروڈکشن ہاؤسز میں ادھر کام فیئر اس میں ملا ہے؟ مجھے تو فیئر بیسس پہ ملا ہے. کام زیادہ مل رہا ہے پھر فیئر بیسس پہ؟ میں نے 20 سال کام کیا. آپ کیا سوچ رہے پھر کیسے ملا؟ 20 سال ٹکا کے کام ملا ہے آپ کو. اور جو آپ ڈیزرو کرتی ہیں، جو آپ کی ایکٹنگ میں نے دیکھی، جو آپ کا نام، اتنا آپ کو ملا جتنا آپ ڈیزرو کرتی ہیں؟ میں نے لگ کے کام کیا ہے. نہیں صحیح ہے. ڈیزرو کیا، جتنا لکھا اللہ نے اتنا ہی ملتا، اس سے زیادہ کیا آپ نے بھاگنا ہے. اچھا، جو ہماری انڈسٹری میں ویسے یوزولی یہ لابیز بنی ہوئی ہیں، کچھ ٹی وی چینلس کی بھی بنی ہوتی ہیں، کچھ لابیز کی بنی ہوتی ہیں، وہ اپنا یہ بیچ میں بننا شروع ہوئی ہیں، پہلے تو نہیں تھی. اب تو ہیں، اب تو اوارڈ بھی اپنی اب مطلب کے ہے دیتے ہیں. نا. وہ اوارڈ تو کب سے، جب سے شروع ہے تب سے اپنے مطلب کی دے رہے ہیں. وہ صرف یہاں تو نہیں ہے، وہ تو ہر تو جگہ. مدیحہ کا اوارڈ کی نہیں مل سکتا کیونکہ مدیحہ کو اوارڈ نہیں لینا ابھی، یا مدیحہ نے ابھی اس طرح، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس طرح کام کیا بھی نہیں ہے کہ میں اوارڈ لوں. میں نے بہت سارے ڈراماز کیے ہیں ایز اے مین لیڈ، میں نے بہت ہٹس دیے ہوں گے، لیکن اس ٹائم پہ اوارڈس کا اتنا کانسیپٹ تھا نہیں جب میں کری تھی. جب میں چلی گئی تو اوارڈس شروع ہوئے. جب شروع ہوئے تو میں یہاں تھی نہیں. تو اب میرا کم بیک ہوا ہے. لیٹس سی کہ کب آتا ہے. اور اگر نہیں بھی آتا تو اوارڈ از ناٹ سم تھنگ آئی ایم لوکنگ
टूवर्ड्स. अगर अवार्ड मिलना होता तो मेरे माँ बाप को जगह जगह अवार्ड मिलता है क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है. दे गॉट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम PTV. उसके बाद तो हाँ, उसके बाद तो नहीं मिला. किसी चैनल ने, किसी मीडिया ने तो नहीं कहा कि यार आपने कितना काम किया था. तो अवार्ड पाकिस्तान में किसी भी, आई थिंक आप अगर मार्केट देख लें, इंटरनेशनल मार्केट भी, तो हर जगह यही हो रहा है. पैसा देख अपने अपने अवार्ड दे रहे हैं कि यार अपने पैसा दो, अपना अवार्ड ले लो. तो मदिया फिर काम में भी होता होगा कि ये मेरा स्टार, ये वाली स्टार मेरी जानने वाली है, ये वाला स्टार जानने वाला है, काम साथ उसको दे दो. तो मदिया को काम क्यों देंगे भाई, हमारी लॉबी का हिस्सा ही नहीं है. हाँ, तो अब नहीं हो ना, अब तो नहीं हूँ मैं लॉबी का हिस्सा. तब जब लॉबी सिस्टम नहीं था तो सबको काम मिल रहा था, इक्वली मिल रहा था. और जहाँ जो लॉबी का हिस्सा नहीं है वो इग्नोर होगा काम में. ऑफ कोर्स होगा. एक्सीलेंट. सोशल मीडिया इम्पैक्ट हमारा पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, कैसे आया है? आप रील्स तो शॉर्ट्स आप भी बड़ी देखती होंगी. दोनों हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. नेगेटिव इन अ सेंस कि बहुत सारी चीज़ें जो जिससे हम अनअवेयर हैं, जो नहीं भी पता होनी चाहिए, वो भी आपको पता लग रही होती हैं और लोग सीखते हैं और फिर वो चीज़ें करते हैं. और पॉजिटिव ये है कि बहुत सारे लोग जो पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे दुनिया को, वो इससे सीख के कुछ अपने आप को. अब ये तो आपके ऊपर है ना, आपको तो ट्रैक दे दिया है, तो अल्लाह ने भी आपको ट्रैक दे दिया है ना. अब आप नेगेटिव जाएँ या पॉजिटिव. हमने क्या लिया है ज़्यादा वैसे? नेगेटिव. ओहो हो, नेगेटिव लिया हम लोगों ने. क्योंकि हम लोगों के आप टिकटॉक्स देख ले, डांस, गाना, बच्चे, व्लॉगिंग, वही सारा कुछ जो है वो डांस और गाने और उसी पर ही लिमिटेड हो गया, उससे आगे नहीं बढ़. अच्छा, टिकटॉक का तो नाम हमने डांस रख दिया है, मतलब हम डांस ही कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादातर. हम ना कोई टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, ना कोई चीज़ें बनाने में बात करते हैं, गोरे देखे क्या क्या कर रहे हैं इसी टिकटॉक के ऊपर. हम इसी टिकटॉक के ऊपर सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि डांस कौन अच्छा कर रहा है और किस जगह कौन सी लोकेशन में मिल जाए पिक्चर्स के लिए. ये चेंज नहीं होगा. होगा. कब होगा? कितने तो साल हो चुके? ओहो, अभी तो शुरू हुआ. तो अब डांस मतलब चलता रहे, थकेंगे हम लोग, थक जाएंगे फिर नई चीज़ ले आएंगे मार्केट में. अच्छा, एक तो ये है. दूसरी तरफ ये करते हैं कुछ ब्लॉगर्स व्लॉगर्स ये भी कर रहे होते हैं कि एक लाइफ ऐसी दिखाते हैं जो कि शायद अनरियलिस्टिक होती है. मतलब महबूब आपके कदमों में वो होता है, वो फिल्टर लगा रहा है, कोरियन स्किन आ जाती है. ये कैसे चेंज करें? और जो इम्पैक्ट एक लड़की ले रही है, एक जेंजी ले रही है, उसको कैसे रोकेंगे? वो तो रील शॉर्ट में इम्पैक्ट लेती जा रही है ना, तो वो तो लेती जाएगी. ये तो और बनेगा. अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अब AI आ गया है, अब तो और जाएगा आगे. ये आगे बढ़ता रहेगा. ये तो बढ़ेगा, ये तो नहीं रुकेगा. ऐसे स्टैंडर्ड आ गए हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आ गए हैं कि भाई जी वो बहू आज भी इन सबको गोरी चाहिए. अब एक दफ़ा आपने भी क्रीम में ऐड वाला क्या किया था आपने? कौन सा शुक्रिया आपने किया था? जी. मैं नाम नहीं लूँगा. तो ये बताएं कि ये उस सिलसिले में आपको फील हुआ था कि यार ये इस किस्म की क्रीम्स नहीं होनी चाहिए? जिस टाइम पे मैंने शुक्रिया किया था लोगों को, उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट था कि गोरी लड़की चाहिए, गोरी होनी चाहिए, गोरा 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 उस वक्त था. अकॉर्डिंग टू मी कलर मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता. Excellent. अभी तक नहीं करता. और अगर आप देखें, मैं पेंटिंग्स भी करती हूँ, तो मैं मोस्टली जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शंस के ऊपर पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ. एंड ब्राउन इज ब्यूटीफुल. ब्राउन इज ब्यूटीफुल. अच्छा, आप कैसे? इवन ब्लैक इज सो ब्यूटीफुल. ओ हो, हमें इस चीज़ से निकलना चाहिए, ग्रेजुअली इससे बाहर आ जाए. लेकिन ये जो घरों में आंटियां बैठी हुई, वो नहीं निकलेंगी. उनको गोरा, खुद अपने आप को नहीं देख रही, बॉडी उनकी हर जगह से फारिग हुई हुई है, फिर भी उनको बहू जो चाहिए वो गोरी चिट्टी प्यारी पानी पीती हुई ऐसी चाहिए. और जो लड़का उनका वो उसको तो देखते ही नहीं है. उसको क्यों नहीं देखते? उसमें ऐसा क्या सुरखाब के पर लगे हैं वैसे? पता नहीं, आप बताइए आपकी अम्मी क्या सोचती है? मेरी अम्मी तो कहती है जो भी ऐसी लड़की हो जो इम्पैक्टफुल हो, कॉन्सेप्चुअल हो, तमीज़ वाली, उसे शादी कर लेनी चाहिए. बस सही है. तो आपको ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए. मैं तो फैला रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं. आंटी अगर दफे हो जाए तुम ऐसी बकवास. वो जो रिश्ते वाली आंटी है वो तो उन्होंने मेरा वो ब्लॉक कर दिया है, हमारा पॉडकास्ट ही ब्लॉक कर दिया कि बंदा ठीक नहीं फैला रहा. मैं कहूँ उससे बाहर निकलो, इस कॉम को इससे निकालो. नहीं निकल रही है कॉम, उसको निकलना ही नहीं. अभी आप देखिए, आपकी दूसरी ब्रांड ने नाम तक चेंज कर दिया है. वैसे उन्होंने अच्छा काम किया, व्हिच इज गुड. ऐसा ही करना चाहिए. आप ग्लो कह लें, आप ये कहते हैं कि यार आपका कलर बहुत अच्छा हो गया, आप ये वाइट करें, ब्राइट करें. हाँ, ब्राइट करें. और हम ब्राइट कर रहे होते हैं, पता है, फिल्टर भी लगाते हैं, तो हम कहते हैं ब्राइट रेड फिल्टर चाहिए, लिपस्टिक का गाल चीज के ऊपर ही हो जाए, नाक के ऊपर थोड़ा रेड आ जाए, प्रॉपर बंदर लगूं मैं, तो ये निकलेंगे नहीं मुझसे. नहीं, हम और ज्यादा आगे जाएंगे, हम और ज्यादा कोरियन बनेंगे. और ज्यादा कोरियन बनेंगे. अब तो हमारी एक्ट्रेसेस कोरियन सर्जरीज कर रही है. वैसे ये डॉक्टर आए हैं आजकल, बड़े बड़े डॉक्टर आए हैं, जमजमा पे भी हैं, क्लिफ्टन में भी हैं, DHA में भी हैं, ये जो आपको कोरियन स्किन देते हैं, आप इसे बिलीव करती हैं? कोरियन स्किन कुछ नहीं है कोरियन स्किन, कोई हमारी पाकिस्तानी स्किन है. ऑब्वियसली मैं तो हर जगह की अपनी स्किन है. आपकी मेरी पाकिस्तानी मेरी खाल है. सीधी बात ये है कि वो अब हमारा मौसम, हमारा वेदर, उनकी क्रीम्स, हमारे क्रीम्स डिफरेंट हैं. हम वहाँ से लेकर आ तो जाते हैं, बहुत लोगों को शायद सूट कर जाए,
لیکن نہیں بھی کرتی بہت لوگوں کو, نہیں کرتی, کیونکہ آپ کا ویدر ہی ڈفرینٹ ہے. آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کی چیزیں اور آپ جہاں سے چیزیں بن کر آ رہی ہیں وہ ان کی اسکن کو کیٹر کرے. ان کی اسکنس میں اتنے ایشوز نہیں ہوتے جتنے پاکستانیوں کے ہوتے ہیں. کلچر, ویدر, کھانا, کھانا, ہمارے جو مسالے ہیں, مسالہ اور تیل سے آپ باہر نہیں آ رہے ہیں. ڈائٹ آپ کر نہیں رہے. آپ باہر آئیے ویسے اس کام سے. کس کام سے؟ یہ جو کہتے ہیں گھر کے کھانے بہت مزے کے ہوتے ہیں, یہ جو آئل یوں کر کے ڈالتے ہیں کڑھائی کے اندر. پھر میرے گھر میں کھانا تو اب آلیو آئل میں بنتا ہے, سیدھی بات ہے, سمپل. اب غریب آدمی بتایا وہ کیا کرے؟ غریب آدمی جو ہے وہ کم آئل ڈال لے. کم آئل ڈال. ایکسیلنٹ. مطلب یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے کہ آپ ہل رہا آئل نہاری میں اور آپ کہیں یہ گھر میں بنا ہے ہیلدی ہے. نہیں, کوئی ہیلدی نہیں. کیسے ہیلدی؟ ہیلدی تو کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کے چکن میں بھی ملاوٹ ہے, آپ کے گوشت میں بھی ملاوٹ ہے. آپ اتنی فٹ کیسے ہیں؟ آئی تھنک آئی ایم جینیٹکلی فٹ. میری امی ایسی ہے. اچھا, آپ کی امی ایسی ہیں تو آپ اس. اور کھانے وانے میں؟ کھانا میں نارمل کھاتی ہوں, میں پاگل نہیں ہوتی کھانے کو دیکھ کے. یہ نہیں کہ فری کا کھانا تو شروع ہو جائے جیسے ہمارے پاکستانی کرتے ہیں. فری کا کھانا تو مجھ سے کھایا ہی نہیں جاتا. شادیوں میں بریانیاں قورمے پڑے ہوتے ہیں, مزے کے. میں کھانا نہیں کھاتی شادیوں پہ. یار ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا. آپ پوچھ لیں کسی سے بھی. میں شادی چھپ کے کھاتی ہوں, یار بات سنو, کھانا میرے پیچھے لے آنا. ایسا تو نہیں کرتی؟ میرا پیٹ بھر جائے, زیادہ کھانا نظر آتا ہے میرا پیٹ بھر جائے. میں کہتا ہوں کھاؤ, لیکن یہ سوچ کے کھائیں کہ پیٹ تو اپنا ہی ہے نا. اس طرح ہماری قوم جب تک کھانے میں کود نہ جائے نا, جتنا کھانا کھاؤ ضائع مت کرو. ضائع مت. پلیٹیں بھر بھر کے نا پھینک رہے ہوتے ہیں. ان کو کیا ڈر ہوتا ہے مدیہ ویسے کہ کھانا ختم ہو جائے؟ ویسے مدیہ کھانا ختم بھی ہو جاتا ہے. میرے سے 2-3 دفعہ ہوا ہے. خوف ہوتا ہے. میں 2-3 دفعہ گیا ایسی جگہ پہ کہ میں بیٹھا رہا ایگزیکٹو طریقے سے کہ ٹھیک ہے یار یہ پہلے سب کھا لیں پھر میں اینڈ میں اٹھ کے لے لوں گا. جب میں اینڈ میں اٹھ کو گیا نا تو میں بھوک بہت شدید لگی تھی. 11-11:30 بچوں کے تھے. جب میں گیا تو کچھ بھی نہیں تھا. پھر میں باہر آیا, کیونکہ جو آپ کے حصے کا تھا انہوں نے ایکسٹرا ڈال کے پھینک دیا نا. تو یہ اس ڈر سے بندہ کہتا ہے یار لے لو. اب اس کو قوم کو کیسے بیلنس کریں؟ کیا تو کھانا بڑھا لیں وہ لوگ, یا کھانا لینے والے ذرا انسان بن جائیں, کیونکہ انسان ہی پیدا ہوئے ہیں, جانور نہیں ہوئے. اچھا تھا. آپ کانٹینٹ بناتی ہیں, آپ تو خیر نیگیٹو کانٹینٹ میں زیادہ سپر چل رہی ہیں. تو یہ بتائیے گا یہ کانٹینٹ ہمارا بہتر ہو رہا ہے, ڈرامہ کانٹینٹ بہتر؟ ہمارے پاس 3-4 ٹاپک ہی ہیں. ہاں, بہتر بھی ہو رہا ہے اور نہیں بھی ہو رہا ہے. ڈومیسٹک ابیوز, ایکسٹرا میرٹل افیئرز, ساس بہو. یہ کیا ریلیٹ کر رہے ہیں گھروں میں ہم لوگ اپنے کیا کر رہے ہیں؟ کر رہے ہوں گے تبھی تو ہٹ ہو رہا ہے, ورنہ کیوں ہٹ ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ بناتے ہی ایسے, ہم لوگ کیا کریں؟ نہیں, آپ چینج کرتے ہیں. اچھے ڈراماز بھی بنے ہیں. کتنے بنے؟ جیسے یہ من جوگی تھوڑا ڈفرینٹ تھا, الف ڈفرینٹ تھا, اور مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا. گرین کے ساتھ کچھ آپ کام کر رہی ہیں؟ نہیں ابھی نہیں. تو وہ بھی گرین نے کتنے اچھے ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ, تو وہ کیسے ہٹ ہو گئے؟ کیسے ہٹ ہو گئے؟ نیٹ فلکس کیوں لے رہے ہیں سب او ٹی ٹی پلیٹ فارمس کو پیسے دے رہے ہیں, نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, امیزون دیکھ رہے ہیں, سب او ٹی ٹی پلیٹ فارمس دیکھ رہے ہیں. اگر ہٹ نہ ہونا ہوتا اور ان کو پسند نہ ہوتا تو کیوں پے کر رہے ہیں منتھلی؟ پاکستانی ڈراماز دیکھیں نا ساس بہو. مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ دکھائیں گے تو ہم لوگ دیکھیں گے. ہمیں نیٹ فلکس بھی دیکھنا ہے, ہمیں امیزون بھی دیکھنا ہے, لیکن ہم جیسے ٹی وی کے اوپر آتے ہیں تو ہمیں یہی دکھتا ہے, ہم وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ چینج کیسا ہوگا کہ آپ لوگ چینج کریں گے, ہم چینج کریں اپنے آپ کو؟ ہمیں کیا, ہماری پروڈکشن ہاؤسز کو چینج کرنا ہے نا. یہ کانسیپٹ ہی وہ ٹی آر پی سے ہٹتے ہی نہیں. کہتے ٹی آر پی. سچ بتاؤ کس پہ ٹی آر پی زیادہ آتی ہے؟ ساس بہو. مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر چینج کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. آپ ڈرے نہیں نا, فیئر جو ہے آپ کے اندر کہ ہماری ٹی آر پیز نہیں آئیں گی. گرین نے لیا نا اسٹیپ, نیا چینل آیا تھا, اسٹیپ لیا, نئے چیزوں پہ کام کیا, ہٹ ہو گیا نا. کچھ نہیں ہٹ ہوئے, کچھ ہو گئے, تو پھر اس میں کیا ہے اتنا بڑا مسئلہ کہ آپ لوگ تو پرانے چینلز ہیں, آپ تو پھر کر سکتے ہیں. ہم اگر اس ڈر سے نکل گئے کہ ٹی آر پی, ہم ڈر میں ہی تو ہے, ہماری زندگی ہی ڈر میں ہے. تو ہمیں بچپن سے ڈرایا گیا. ہمیں تو بچپن سے ہم ڈرے ہوئے ہیں. بڑی وہ کیا, وہ الٹے پیر والی بلا آ جائے گی, کالی بلی نے رستہ کاٹا تو اب شگن ہو گیا, جوتا الٹا رکھا تو اس میں کچھ ہو جائے گا. ویسے ایک بات ہے, چپل پہ چپل آتی ہے, ٹریولنگ ہوتی ہے یار. کہیں نہ کہیں آپ کے اندر بھی وہ پرانی والی سسٹم لگے ہوئے. دیکھیں اب آپ نکلے, جنزی کو سمجھے گا نا, میں گالیاں دے گا دونوں کو. کیا ارے جنزی کو کیا, کوئی نہیں بھائی, چپل پہ چپل, وہ مذاق کر رہی ہیں, چپل پہ چپل رکھیں گے تو چپلیں دونوں الٹی پڑی رہیں گے, اور کچھ نہیں, ان کو سیدھی کر لیں. نہیں, ٹریولنگ ہو جائے گی. اچھا پھر وہ بھی بتائیں, وہ جو کہتے ہیں کہ کچھ دیچکے سے کھانا آخر میں کھاتی ہیں لڑکیاں تو ان کی شادیوں بارش ہو جاتی ہے. یار ایکچولی ہوئی ہے. اور یار خدا کا خوف کرو یار, مدیہ تم ایسی باتیں مت کرو, پوڈ کاسٹ خراب کر رہی ہو تم پلیز. اتنا انٹلیکچوئل پوڈ کاسٹ چل رہا ہے میرا. اچھا تو مطلب یہ ہوا کہ دیچکے سے اگر ہاتھ سے انگلی سے صاف کریں گے تو لڑکیوں کی شادیاں میں بارش ہوگی. پتہ نہیں, ویسے ایک دو لوگ جاننے والوں کی, انہوں نے کہا ہاں یہ دیگچی سے کھاتی تھی. یہ تب مجھے پتا چلا ہے, اس سے پہلے میں نے کہا اتنی بارش ہوگی, اتنا اچھا سیٹ. اگر مدیہ اتنا کچھ مانتی ہے تو یہ بھی مانتی ہو کہ کالی بلی اگر, نہیں وہ نہیں مانتی میں. کیوں, وہ نکل جائے تو کچھ نہیں ہوتا. باقی کچھ آپ نے اپنے فٹ کی ہوئی کہ یہ چیزیں بس یہ ہوتی ہیں. تو یار وہ گورے جو ایسا کر کے فلاورس پھینکتے ہیں, پیچھے بوکے پھینکتے ہیں, وہ پیچھے کسی لڑکی پر پہنچ جاتا ہے. نہیں وہ بھی کچھ نہیں ہوتا, بکواس ہوتا ہے. اچھا جس چیز کا دیکھو جو کچھ چیزیں
اچھا مطلب کی چیزیں لے رہی ہو, جو تمہارا دل چاہ رہا ہے وہ لے رہی ہو. بھائی جو مجھ پہ سوٹ کری میں نے وہ بولی ہے بس, اور تو میں نے کچھ نہیں بولا, اور میرا کسی چیز پہ بلیو نہیں ہے. اچھا جی, ایکٹر نہ ہوتی تو لائر ہوتی یا لائر ہوتی؟ لائر تو نہ ہوتی, نہیں میں لائر کہہ رہا ہوں. اور لائر بھی نہ ہوتی. میں اگر ہوتی تو میں پھر شاید چیریٹی ورک کرتی, چیریٹی ورک. تو یار ابھی بھی آپ کر سکتی ہیں ویسے. میں کر رہی ہوں. کر رہی ہیں ابھی آپ؟ ایکسیلنٹ یار, ویری گڈ. سوشل میڈیا ٹرولنگ, یہ جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں سارا دن, مدیحہ نے کیوں پہنے ہوئے, اس طرح کپڑے کیوں پہنے ہوئے, بال دیکھو اپنے, یہ وہ شروع. نہیں, میرے اوپر کیا پہنا ہوا ہے, کیا بال ہے, یہ نہیں آ رہا آج کل. میرے اوپر یہ آ رہا ہے جان چھوڑ دو اس کی اس ڈرامے میں, جان چھوڑ دو اس کی اس ڈرامے میں. تم یہ اب میں گئی ہوئی تھی تو یہ گھوم رہی ہے کیونکہ اس نے اسما کا بوتیک لے لیا تھا بیبی باجی میں, اس کا پیسہ لے کے گھوم رہی ہے, جمال تمہاری وجہ سے مر گیا. تو میرا تو پورا جو انسٹاگرام ہے وہ اس وقت صرف اور صرف وہ سائرہ اور تحریم کو شاید کنیکٹ کیا ہوا ہے, تو وہ کانسٹنٹلی بس مجھے یہی مل رہا ہے. مطلب گالم گلوچ آپ کو نہیں دے رہے؟ گالم گلوچ اسی کیریکٹرز کو دے, ہاں جیسے میں نے ہی کیا ہے سارا بربادی, تو وہ شاید دل پہ لے لیتے ہیں ہماری ایکٹنگ. تو آپ شروع میں تو اس کو لیتی ہوں گی سر پہ؟ اب میں نے ایک دفعہ بھی نہیں لیا سر پہ, مجھے پتا تھا میں نیگیٹو کری ہوں, گالیاں تو پڑیں گی. اوہو اچھا, کبھی کبھی ایسا لیتی ہیں کہ یار گالیاں بھی اچھی ہوتی ہیں آپ کی؟ میرے لیے تو بہت اچھا گیا ہے گالیاں نہیں, نیگیٹو کامنٹ. اچھا نیگیٹو کامنٹ, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اچھا جی, ایک ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے مدیحہ کیا کہتی ہے, ریڈ فلیگ کیا ہوں گے کہ یار میں اس بندے کے ساتھ تو میرا گزارا نہیں؟ پوزیسو. فون دکھاؤ. ہاں آف کورس, فون دکھاؤ نا, ٹائپ لوگ. ہاں پوزیسو ہی ہو گئے نا, پوزیسو, نظر رکھنا, اور پیچھے پیچھے مطلب بیوی کو گھر میں دبا کے رکھنا, اس کو فلرش نہیں کر ہونے دینا, بس اس کو کہنا ہے کہ گھر میں روٹی سالن روٹی بچہ ہی تمہاری زندگی ہے, اور پھر اس کو منتھلی نہیں, اس کا منتھلی الاؤنس دینا, اور اس طرح کی بہت ساری ریڈ فلیگز ہیں. تو آپ منتھلی الاؤنس دیا جائے؟ آف کورس دیا جائے, کیوں نہیں دیا جائے؟ تو گھر بٹھایا کیوں جائے؟ نہیں, اگر بٹھانا ہے اور وہ کما رہا ہے اور نہیں عورت کر پا رہی ہے مینیج, تو 2 منتھلی الاؤنس کیوں نہیں دینا؟ میرا میاں تو دیتا ہے. منتھلی الاؤنس دیتے ہیں آپ کو؟ ہاں, میں کما رہی ہوں پھر بھی دیتے ہیں. وہ جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے, جو ان کا ہے وہ میرا ہے, وہ میرا ہے, جو آپ کا ہے وہ ان کا نہیں ہو سکتا. اوہ یار یہ بڑی سخت بات کی آپ نے. ویسے وہ آپ کے پاس ہی رہے گا آف کورس, اور کبھی ان کو ضرورت پڑی تو آپ آف کورس, وائی ناٹ. یہ 2 ٹائر ہیں گاڑی کے نا, جب ان کو ضرورت پڑے گی تو کیوں نہیں آئے گا. وہ جیسے پناہ نہیں دکھانا چاہیے, نہیں دکھانا چاہیے. کیوں؟ اچھا کوئی بندہ آپ سے فلرٹ کر رہا ہو, کمپٹیشن نہیں کرنا چاہیے دونوں فیملیز کا, میری فیملی یہ, تمہاری فیملی یہ کمپٹیشن جو آ جاتا ہے نا, یہ سب سے برا ہوتا ہے. یہ نہیں آنا چاہیے, یہی بربادی شروع ہوتی ہے. دونوں فیملیز الگ الگ ہے. آپ رسپیکٹ کرو عورت کی, وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے, اور عورت کو رسپیکٹ کرنی چاہیے اس مرد کی کہ وہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے. کیا بات ہے. تو ایک رسپیکٹ ایک چیز ہے جو آپ ہر ریلیشن شپ میں چاہیے, وہ آپ کو اور مجھے بھی چاہیے ہوگی, وہ ہمیں بھی چاہیے ہوگی. آپ بھی اپنی ٹیم سے رسپیکٹ میں رہتے ہو. ایک طرفہ رسپیکٹ کیوں چاہیے لوگوں کو؟ سب طرفہ رسپیکٹ ہونی چاہیے. کیسے ورک لائف بیلنس کرتی ہیں؟ مطلب ایک طرف کام, ایک طرف پھر گھر بھی دیکھنا ہے, کیسے کر لیتی ہیں بیلنس؟ پھر اپنے آپ کو بھی دیکھتی ہیں, فٹ رہتی ہیں, ورک آؤٹ وغیرہ کرتی ہیں, ہم جم میں جاتی ہیں؟ میں یوگا کر لیتی ہوں گھر میں. یار یہ یوگا سے فائدہ ہوتا ہے ویسے؟ مجھے لگتا ہے یوگا ہے نہیں بہت ہوتا ہے. بہت ہوتا ہے. اسپیشلی یوگا از فار دا بونز اینڈ دا مسلز نا. ویٹ لفٹنگ تو میرا کانسیپٹ ہی نہیں ہے لائف میں, تو مجھے صرف یہ کرنا ہوتا ہے. مطلب اچھا کھانا کھائیں اور یوگا وغیرہ کریں اور رننگ وغیرہ, میڈیٹیشن کریں, پازیٹیو رہیں, مینیفیسٹ کریں. اچھا مینیفیسٹ کریں, اپنی وائب پازیٹیو رکھیں آس پاس کے لوگوں کے لیے. اور اچھے کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو یہاں سے نیگیٹو وائب آ رہی ہے اور کیا فوراً آ جاتی ہے؟ میں تو میرا بہت برا حال ہے یہ. میری تھرڈ آئی یا میرا جو چکراز ہے وہ اتنے اسٹرانگ ہے کہ میں یوں پکڑتی ہوں کون نیگیٹو ہے کون نہیں. پتہ چل جاتا ہے آپ کو اسی وقت. اور کیا کرتی ہیں اسی ٹائم وہاں سے یار یہ اچھا ہے, یا تو ہٹ جاؤں گی یا میں نہیں بات کر. جہاں سے نیگیٹو وائب آئے وہاں سے کٹ جاؤ, ورنہ آپ کا کیا ڈیمیج ہوتا ہے؟ مینٹل پیس اور ہیلتھ. اور سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے مینٹل پیس ہے. میرے لیے تو بہت ہے. کام میں, گھر میں, باہر جانے میں آپ کے پاس مینٹل پیس کا ڈسٹرب ہو رہا ہوگا, وہاں سے آپ کوئٹ کر جائیں گے فوراً. میں فوراً کرتی ہوں, وہ کوئی کام بھی ہو, اور یہ نہیں دیکھتی پھر. نہیں, میں خاموش ہو جاتی ہوں, میں اس سے بات ہی نہیں کرتی اس بندے سے. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, نہیں تو وہ تو بولتا رہے گا, بولتا رہے, میں نکل جاؤں گی, دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں گے. کیا بات ہے, کتنا کریں گے. آپ کے گھر میں تو نہیں ہے نا, میرے گھر میں کوئی نیگیٹیوٹی ہے نہیں. مجھے پتا ہے میں نے رات کو گھر ہی جانا ہے نا, سکون کروں گی. کیا وہ مینٹل پیس گھر میں مل ہی جاتا ہے آپ کو. اگر باہر آپ کا کوئی مینٹل پیس خراب کرنے کی کوشش کریں گی تو آپ سمجھتی ہیں وہاں سے لوگوں کو جن کے ساتھ بھی ہو رہا ہو وہ نکل جائیں, زیادہ بہتر ہے. آج کل ایک چیز مدیحہ ٹرینڈ کر رہی ہے, جیسے ہیش ٹیگ چل رہا ہے ڈیجیٹل چیٹنگ. کیا ہے
کیا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں یار آپ معصوم ہے ماشاء اللہ. اچھا سین یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ انسٹاگرام پر ایک لڑکی ہے, میں ایک لڑکا ہوں, دونوں کو ہٹا دیتے ہیں, دان اور مدیہ ہٹا دیتے ہیں, اور میں آپ کی پکچر ٹھاں 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 لائک کرتا ہوں. اوہ ہاں. اور آپ کا میری لڑکی دیکھتی ہے, کہتی ہے بھائی یہ کیا تم مدیہ کی پکچر بار بار لائک کر رہے ہو. اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل چیٹنگ. آپ نے چیٹنگ شروع کر دی ہے. اچھا آپ کیا کہتی ہیں؟ جینزیز کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے. ابھی تو آپ نے اچھا نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کیا. بھائی 2 انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیں, میں آپ کو فالو کیا, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, چلے یہاں تک ہو گیا, اب ہم دونوں ان نون ہیں, اور آپ کی کوئی پکچر آ رہی ہے میں اس کو لائک کر رہا ہوں, کامنٹ کر رہی ہوں اور بیوٹیفل یہ وہ. اس سے کہتے ہیں ڈیجیٹل چیٹنگ. مطلب آپ چیٹر ہیں, چیٹنگ کر رہی ہیں آپ. اور آپ مطلب میں اگر کامنٹ کر دوں یا آپ مجھ پہ کامنٹ کر دیں ان نون. اب لڑکیاں کہتی ہیں, اس لڑکے میں کہتے تو ہیں کوئی چیٹنگ نہیں ہے, تو سامنے ہی کامنٹ ہو رہا ہے, اس میں کیا ہے؟ نہیں نہ جان نہ پہچان, تو میرا مہمان والا سین تو ہے. انسٹاگرام کیا ہے پھر, ہٹ جاؤ نا انسٹاگرام سے, کیوں جاننا پہچان, تو کرو انسٹاگرام ہی تو نہ پرائیویٹ لائک. ہے, آپ نے مجھے فالو کیا تو میں نے آپ کو ایکسیپٹ کرنا نہیں کرنا میں تو دیکھوں گا پہلے آپ کون ہیں. اگر آپ میری دوست نہیں, میں آپ کو ایکسیپٹ کیوں کر رہا ہوں؟ تو پھر آپ نے ریکویسٹ کیوں بھیجی؟ تو وہی تو وہ کہتے ہیں ڈیجیٹل چیٹنگ ہے نا, جس نے بھیجی ہے وہ بھی اور جو ایکسیپٹ کر رہا ہے وہ بھی. بہت ہی کنفیوژن ہے اس چیز میں. جنزی والے نا تھوڑے سے ہلے ہوئے ہیں. جنزی ہلے میں سارے ہمارے. یہ ابھی جنزی تمہارے پیچھے پڑیں گے, جنزی کو ہلا دیا تم نے, ہمارے پاس سارے جنزیز ہیں بھائی سارے جنزیزا. میں وہ نہیں بات کری, مگر تھوڑا یہ کہ کچھ زیادہ ہے, تھوڑا ایزی رکھیں لائف کو. ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ اگر کوئی محبت چل بھی رہا ہے, کیا محبت کیوں چل رہی ہے؟ اگر اب XYZ فالوورز, اگر میرا کھلا ہوا ہے اکاؤنٹ, اوپن اکاؤنٹ ہے, پبلک اکاؤنٹ ہے, اس پہ آ کے لائک کریں, کامنٹ مدیہ افتخار, یہ آپ کی تو کیا کر رہے یہ ہیں؟ آپ کی بات نہیں چل رہی, آپ اپنے اوپر لے گئی ہیں. اس سے ذرا باہر آ جائیں تھوڑا سا. آپ بتائیں اگر ایک عام لڑکی اور ایک عام لڑکا ہے, دونوں کا پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے, ہاں وہاں پر وہ کہتے ہیں چیٹنگ. آپ تو اسٹار ہے نا, آپ تو کر سکتی ہیں. میں بھی لگاؤں اپنا اکاؤنٹ کھلا ہوا, جو کہنا کہہ لو یار, میں تو خود الاؤ کر رہا ہوں. اگر میرا پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے, میں آپ کو پرمیشن دے رہا ہوں, آپ اندر آ رئی ہیں, پھر آپ مجھ سے وہاں سے نیچے ٹھانا 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 میں ابھی لائک اس کروں. میں غلط باتیں ہو رہی ہیں تو پھر تو چیٹنگ ہے, مت کریں. اچھا یہ پہلا اسٹیپ نہیں ہوگا ویسے, یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل. ہاں ہوگا, مت کریں. دوسرا اسٹیپ ہوگا لڑکا کہے گا تھینک یو سو مچ, لڑکی کہے گی تھینک یو. کیا آپ کو اچھا لگا؟ نہیں یہ غلط ہے. یا پھر میں اس کو چیٹنگ کہیں گے. ہاں اس کو چیٹنگ. مجھے لگتا ہے اب اسٹیپس ہیں چیٹنگ کے. پہلے اینالاگ اسٹیپس ہوتے رہے دیکھنے دکھانے والے, اب ڈیجیٹل اسٹیپ آ گئے. ایک ٹائم پہ سیٹی نہیں نیچے کھڑے ہوتے تھے, اوپر آئے گی دھوپ میں. آپ میرے خیال بہت پرانی بات ہے. ویسے آئی تھی وہ پرانا والا زیادہ ٹائم ہے. کبھی آپ نے پرانے زمانے میں فون کال کی ہے, انگلی گھسا کے وہ بند ہوتا تھا جیسے گول گول گھومتا تھا؟ آپ کون سے زمانے کی؟ نہیں میں ہوں 85 ہی کی, لیکن یہ نہیں کیا میں نے. فون تو آن ہی رہتا تھا نا, تم اس میں کیا تو تالا نہیں لگا ہوتا اس زمانے, فون بڑے مہنگے ہوتے تھے. نہیں نا, تالا نہیں لگتا تھا ہمارے فون پہ, کیونکہ ہم فون ہی نہیں کرتے تھے اتنا. کس کو کرنا تھا اس ٹائم؟ تھوڑی بوائے فرینڈس تھے, میں اسکول میں تھی, ہمیں تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا بوائے فرینڈس کا. میٹرک تک تو یہی نہیں تھا کانسیپٹ کہ بوائے فرینڈ ہوگا. اور پہلا بوائے فرینڈ جو آتا ہے اتنا دکھی کیوں؟ کون سی ایج میں آپ کو بوائے فرینڈ ہے؟ میں ذرا جاننے کی کوشش کر رہا تھا. آپ جو اتنا آپ نے بوائے فرینڈ لیس کر دیا اپنے آپ کو, یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کب آیا تھا بوائے فرینڈ ویسے پہلا؟ آئی تھنک 1920 آگے تھے پہلے بوائے فرینڈ, اور اس کے بعد پھر شادی ہوگی. شادی ہو گئی اسی بوائے فرینڈ سے؟ نہیں تو مائی ہسبینڈ نوز ایوری تھنگ, تو اس میں کیا ہے. ایکسیلنٹ. اور یہ نارمل کر دینا چاہیے اب. ایسا جب لڑکوں کے لیے نارمل ہے تو لڑکیوں کے لیے کیوں نارمل ہوتا ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو, اپنے لیے لڑکیاں بیٹا خود پسند کرنا, ہاں خود ہی دیکھنا, خود ہی یہ کرنا. لڑکیوں کہتے ہیں ہم پسند کریں گے, تو کیوں؟ دونوں کی زندگی یہ حق ہونا چاہیے کہ اگر اسے زندگی گزارنی ہے تو اس کو یہ حق دینا چاہیے. اب تک یہ حق لڑکیوں کو پاکستان میں کچھ ہے, کچھ نہیں ہے, زیادہ تر نہیں ہے. زیادہ تر نہیں ہے, فیصلے خود ہی ہو جاتے ہیں. اچھا مدیہ, ہم پتہ کون سے پاکستان کی بات کریں؟ جو ہمارے آس پاس کا پاکستان ہے. ہمیں وہ پاکستان بھی دیکھنا چاہیے جو گجرانوالہ, شکارپور, ملتان, انٹیریئر, یہاں بھی ایک پاکستان ہے جہاں پر وہاں پہ نہیں ہے. اور اصل پاکستان میرا خیال وہی ہے. ہم لوگ تو یار 10% ہوں گے یا 5% ہے, کتنے ہوں گے ہم لوگ؟ 95% تو پاکستان وہی ہے جہاں لڑکیوں کے فیصلے گھروں میں ہی لے لیے, ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ ہوا کیا. اور چادروں میں رکھا ہوا, ان کو چار دیواری میں رکھا ہوا, نکل نہیں سکتی ہیں. ایسی جگہ بھی ہیں جو میں جانتی ہوں جہاں ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں. اچھا جی, آخری مہنگائی نے آپ کو, انفلیشن نے ہٹ کیا آپ کو؟ وہ کیوں نہیں کیا ہے. آپ کو کیا ہٹ کیا؟ آپ کو بہت پیسے ہیں تو کیا مطلب؟ اتنے مہنگے بیگ آپ نے رکھے ہوئے, کیوں نہیں ہٹ کرتا؟ بتائیں آپ کو ہٹ کیا؟ مجھے آپ تو پوڈ کاسٹ چلا رہے تھے, ہمیں تو اتنا مہنگائی نہیں ہٹ گیا, ہم تو کھانے کے لالے لگ گئے ہیں. 2 ایک ٹائم میں صبح کھاتے, پھر رات میں کھاتے, دن میں کھاتے ہی نہیں. صحت خراب ہوتی ہے نا یار, ویٹ بڑھتا ہے, تم تو کھاتے ہی نہیں. نہیں انفلیشن نے پوری دنیا کو ہٹ کیا, ویسے پاکستان کو کیا کیا ہوا ہے, ہر جگہ ہوا ہوا ہے. اچھا اس سے افیکٹ وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں جو کہ وہ وائٹ کالر لوگ ہیں, مڈل کلاس لوگ ہیں. ہم ذرا کم ہوئے ہیں اور زیادہ انہیں پہ گرا ہے. ہاں انہیں پر ہی لگا ہے بیچارہ. اور یہ چیز نہیں ہوگا, یہ بھی ایسے ہی چلتا رہے گا, بڑھتا جا رہا ہے دن بہ دن. غریب ہو رہا ہے, امیر ہوتا جا رہا ہے.
اچھا میں بڑی حیران ہوتی ہوں, لوگ کہتے ہیں پاکستان میں پیسہ نہیں ہے, لیکن جب سیلز لگتی ہیں تو وہی دکانیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں اس سیلز کے پیچھے, تو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے یار؟ پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان میں پہلے مجھے اتنی گاڑیوں کا وہ کمپٹیشن نظر نہیں آتا تھا جو اب مجھے گاڑیاں پاکستان میں نظر آ رہی ہیں ایک سے ایک بڑھ کے مہنگی, جبکہ اب ٹیکس بھی لگ گیا, ریسٹورینٹ کے اندر گھسے تو جگہ نہیں ملتی, ویٹنگ جگہ نہیں ملتی. ایک دن ہم گئے کہ آئی تھنک کوئی 40% آف تھا کارٹ پہ, تو وہ تو جگہ ہی نہیں ملی ہمیں. ہم 4 گھنٹے جگہ ڈھونڈتے ہی رہے کیونکہ برتھ ڈے تھی اس دن, تو ہم نکل گئے. وہ کہتے پیسے نہیں. ہاں, اور پیسے نہیں ہیں. سمجھ نہیں آ رہا یہ پیسہ کس کے پاس نہیں ہے. کس کے پاس نہیں؟ آپ بتائیں. مجھے کیا پتا. ابھی آپ حیران ہو گے, ڈیفینس کے جو ہمارے ماشاء اللہ بیگرز ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں ہمارے دودھ دے دے, ہماری بیٹی کو دودھ پینا. نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی اس کو فریش ملک دلاتی ہوں, میں ڈبہ وبا اس کو لے دیتی ہوں. تو اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے اندر سے پاؤڈر ملک لے کے دے. یہ تو ہمارے ڈی ایچ اے کے بیکاریوں کا حال ہے. ویسے بیکاریوں کے لیے بھی میسج دے دیں کہ یار یہ جو ہم گاڑیوں سے بیکاریوں کو پیسے دے دیکھ کے دیا کریں کہ کون ڈیزرو کرتا ہے کون نہیں کرتا. ہم ایسے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں جو ہم سے شاید بھتہ لے رہے ہیں. نہیں میں تو نہیں دیتی, میں صرف ان کو دیتی ہوں جو بہت اولڈ ایج ہو, بہت اولڈ ایج, معذور ہو. ایکچولی معذور تو ان کو کیا جاتا ہے نا, ایکچوئل تو نہیں ہوتا ہے, وہ بھی اسی کے لیے کیا جاتا ہے. اور اگر جن کو ہم اس طرح دیتے رہیں گے وہ ساری زندگی کام کی طرف, وہ ویسے بھی نہیں کریں گے کام, ان کو کام کرنا ہی نہیں. انہوں نے کما لیا ہے ادھر سے جتنا کمانا ہے. ڈاکیومنٹریز نہیں دیکھی. ہو اور یہ کڑوا سچ ہے کہ ہمارے ہر سگنل کے اوپر ہمیں لوٹنے کے لیے, اور یہ مافیا ہے, یہ ہٹا بھی نہیں سکتے, یہ جتنا بھی چاہیں نہیں ہٹ سکتے. یہ مافیا بن چکا ہے, بہت بڑا ہے. اس کے بھی پوری موویز بن چکی ہیں. اگر ہم لوگ اس کو دیکھنا چاہیں, سمجھنا چاہیں, ہم کہیں نہ کہیں دل سے تھوڑے سے کمزور ہیں مدیحہ. بحیثیت قوم ہم لوگ شیشہ کھول کے پیسہ دے دیتے ہیں, دے ہی دیتے. ہم ڈرتے ہیں نا, ہمیں یہ کہ صدقہ دے دو, خیرات دے دو, ہائی یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. وہ 2 لوگ آتے ہیں آپ کو بد دعا دیتے ہیں, آپ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ نہ ہو اس کی بد دعا لگ جائے نا. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ سے آگے, کیا پروجیکٹ آنے والے ہیں آپ کے؟ سنا ہے آپ ہالی ووڈ جا رہی ہیں. ہاں, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جیو میں صبح رہا تھا, نیوز آئی تھی کہ آپ ہالی ووڈ. یہ تو میں نے بڑا سیکرٹ رکھا ہوا تھا. میں بتا دیا, میں آپ بتا رہا ہوں یہ ہالی ووڈ جا رہی ہیں اور پھر واپس آ رہی ہیں. تو آپ کیا کرنے جا رہی ہیں یہ بتائیں, آگے پروجیکٹ کیا آ رہے ہیں آپ کے؟ ابھی میں نے سائن نہیں کیا, ابھی 2-3 اسکرپٹس ہیں میرے پاس. لیٹس سی کہ میں اس میں سے کون سا لیتی ہوں اور کیا ہوتا ہے. اور کام سلیکشن اسی تبھی کریں گی جب آپ کو کام سمجھ میں آئے گا, جو کریکٹر سمجھ میں وہی لیں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ.